إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. اللہ تعالیٰ کو تمام عبادات میں سے ایک عبادت بہت زیادہ پسندیدہ و محبوب ہے اور وہ عبادت ہے دعا کی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس شیء اقرب علی اللہ من الدعاء. اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ عزت والی اکرام والی کوئی عبادت کوئی چیز ہے. یہ دعا کی عبادت اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں اس طرح رکھی ہے کہ آپ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک مستقل ہمارے پاس دعائیں ہیں. ہم صبح اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائی کہ ہم دعا پڑھیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ہم اٹھنے کے بعد غسل کے لیے یا قضاء حاجت کے لیے باتھ روم جاتے ہیں، داخل ہونے کی دعا ہے، باہر آنے کی دعا ہے، کپڑے بدلنا، شیشے کو دیکھنا، اسی طرح کھانا پینا، ناشتہ کرنا، گھر سے باہر نکلنا، بازار میں جانا، پھر گھر واپس آنا، کوئی کھانا کھلائے تو اس کے لیے دعا، مہمان کے لیے دعا، میزبان کے لیے دعا. اور اسی طرح جب ہم رات کو بستر پہ آ کر لیٹتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی کہ اللہ خامصی کا موت و احیا اور بہت ساری اور دعائیں. پورا دن دعاؤں کے دل گھومتا رہتا ہے، ہر موقع پہ لمحے کے لیے ہمارے پر دعا ہے. اور ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی خاص مقام ہے، نہ کوئی خاص وقت ہے، نہ کوئی خاص جگہ ہے، بلکہ اٹھتے بیٹھتے انسان اللہ سے دعا کر سکتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پور عبادت، دعا ہی عبادت ہے اس کو دعا. اور یہ دعا ایسی عبادت ہے کہ اگر اللہ کا بندہ دعا نہ کرے تو اللہ اپنے اس بندے سے ناراض ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم یسل اللہ یغضب علیہ. جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پہ ناراض ہو جاتا. اور اسی طریقے سے دعا کے بارے میں اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر فرمایا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے واحد تصیغہ استعمال کیا. تو یہ دعا اللہ کے لیے خاص ہے. یہ دعا صرف اللہ سے کی جا سکتی ہے
اللہ ہی صرف دعاؤں کو سننے والے، قبول کرنے والے، ان کا جواب دینے والے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ سورہ بقرہ کا وہ رکوع جس میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکامات نازل فرمائے ہیں، ان کے بیچ میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی دعا کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں۔ اس لیے آگے کو مقام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے واحد کثیر، کیونکہ یہ دعا اللہ کے لیے خاص ہے۔ لیکن اس دعا کے معاملے میں ہم سب بڑے کنفیوز واقع ہوئے۔ پہلے تو ہم دعا کرتے نہیں کثرت سے، اگر کرتے ہیں تو روایتاً کرتے ہیں کہ نہیں امام صاحب نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد ان دعا کی یاد ہوتا ہے، اپنے بھی اٹھائے، کچھ کلمات انہوں نے زور سے پڑھے، کچھ کلمات انہوں نے آہستگی سے پڑھے، اور آمین رب العالمین کہہ کے نکل گئے۔ جبکہ جو دعا ہے یہ تو ون ٹو ون کنیکشن ہے بندے کا اپنے رب کے ساتھ، ون ٹو ون کنیکشن، اور یہ اتنا زبردست کنیکشن ہے کہ جب یہ کنیکشن قائم ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے بندے کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اس کے آس پاس کون بیٹھا ہے، کتنے لوگ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اس کے دل و دماغ میں خیال بھی نہیں آتا کہ اللہ کتنوں کو سن رہے ہیں۔ لیکن جو اللہ سے دعا کرتا ہے اس ون ٹو ون کنیکشن کی بیسس کے اوپر، اس کو ایسا لگتا ہے کہ بس میں ہوں اور میرا رب ہے، میں ہوں اور میرا رب ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ مساجد میں یا حرمین آپ چلے جائیں یا کس طرح ایسی جگہ جب بہت سارے لوگ بھی بیٹھے ہوں، اللہ سے ایسے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی خیال نہیں ہوتا کہ ہزاروں لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، کوئی ان کو دیکھ رہا ہے، بس وہ ہوتے ہیں ان کا رب ہوتا ہے اور بس ان کے آنسو، اور ایسے وہ مناجات اور اپنی حاجات بیان کر رہے تھے اللہ کے آگے، تو ان کو کسی کا خوش نہیں ہوتا۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا خوش نصیب بنا دے کہ بار بار اللہ سے دعائیں کریں۔ لیکن اس دعا کے بارے میں کہ کچھ بنیادی غلطیاں ہیں یا ان کے لیے کچھ غلط فہمیاں ہیں جن کو سمجھنا اور ان کو صحیح کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو ہماری قبول کرتے، ایسا نہیں اکثر نہیں، آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسا نہیں۔ دو طرح کے معاملات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا کہ اگر یہ دو طرح کی چیزیں ہیں تو پھر دعا قبول نہیں ہوگی، چاہے کیسی دعا کرنا ہو۔ سب سے پہلی چیز حرام، اگر انسان کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، اسے غذا حرام کی، وہ دعا کرتا رہے گا دعا قبول نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آپ نے فرمایا، جب انہوں نے آیت تلاوت فرمائی کہ الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، پہلے وہ جو ایمان لے کر آئے وہ کھاؤ اس میں سے، اس پاکیزہ چیزوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ ایک شخص بڑی دور سفر کرتا ہوا آیا ہے، اور اس کا حال یہ تھا کہ اس کے بال غبار آلود تھے، اس کا بال خراب ہو چکا تھا، وہ اللہ سے دعائیں کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی فرمایا اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کی غذا حرام کی، تو اللہ کیسے اس کی دعا کو سنے گا؟ تو ہم لوگوں کے مال کھا کے، آرام کھا کے حج کرنے بھی چلے جائیں تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ حرام کھوانے والا، حرام کھانے والے کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ نمبر دو، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم دعا کیا کرو قُلُ اللَّهُ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، تم اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو سنیں گے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ الدُّعَاءَ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، اور جان لو اللہ تعالیٰ اس دل کی دعا، اس شخص کی دعا نہیں سنتے جس کا دل غافل اور لاپرواہ ہو۔ اب آپ میں لاپرواہ کیسے ہوتا ہے؟ انسان آگے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر رہا ہے، لیکن دعا کرتے وقت وہ اپنے بات سیدھے کر رہا ہے دوسرے، وہ اپنی ناک میں انگلیاں ڈال رہا ہے، وہ ادھر سے ادھر دیکھ رہا ہے، وہ کنیکشن تو قائم نہیں ہوا۔ آپ کسی کے پاس جائیں اور کسی کے پاس جا کے اس سے بات کریں، اس سے ٹائم مانگیں، اپنی ضرورت حاجت پیش کریں، اپنا مسئلہ پیش کریں، اور آپ دیکھ ادھر رہے ہیں بندہ سامنے کھڑا ہے، تو آپ سے کیا کہے گا؟ عجیب بدتمیز آدمی ہے، میرا ٹائم لے رہے ہیں، مجھ سے بات کر رہے ہیں، میرے پاس آئے تو میری طرف تو دیکھو بھائی۔
ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں جائیں، اس کے آگے ہاتھ اٹھائیں، اس سے مانگیں اور ہماری توجہ کہیں اور ہو، ہمارا دل غافل نہ ہو، ایسے بندے کی دعا اللہ قبول کر. تو سب سے پہلی چیز سمجھ لیں کہ اگر اللہ سے اپنی دعائیں قبول کرانی ہے تو ہمارا کھانا پینا حرام کا نہ ہو، نمبر 1، اور نمبر 2، ہم جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ. دوسری چیز جس کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ یہ دعا کوئی کاروبار نہیں، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں یہ کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے. آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ آپ کو دے دیں گے، ایسا نہیں. آپ اپنا مسئلہ لے کے اللہ کے دربار میں گئے ہیں، آپ نے اللہ کے سامنے اپنی ضرورت کو، اپنی حاجت کو، اپنی پریشانی کو پیش کیا ہے، آپ ہی کرتے رہیے. آپ تو چاہ رہے ہیں کہ یہ چیز آپ کو ابھی مل جائے، لیکن اللہ رب العزت آپ کو اپنی مرضی سے دیں گے، آپ کی مرضی سے نہیں دیں گے. اور ہم میں سے کئی لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کی بڑی عمریں گزر چکی ہیں. ہم نے اپنی زندگی میں کتنی دفعہ کتنی دعائیں کی ہوں گی. کچھ دعائیں اللہ نے سننی، قبول کرنی، مل گیا جو مانگا، اور کچھ نہیں مانگا، نہیں مل سکا. اور جو نہیں مل سکا اس کے بارے میں آج ہم شکر کرتے ہیں، اللہ شکر ہے وہ نہیں ملا، اگر وہ مل گیا ہوتا تو پتہ نہیں کہاں ہوتے. آج جس حال میں ہے جو ہم چاہتے تھے وہ نہیں ہوا تو اس سے بہتر ہو گئے. شاید ہم خواب میں بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے تھے جہاں پہنچ گئے. اللہ رب العزت اپنی ٹائمنگ سے دیں گے، آپ کی ٹائمنگ سے نہیں. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ہزاروں سال پہلے دعا کی، اور کیا دعا کی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان کے درمیان میں سے ایک رسول پیدا کر، یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے پر آپ کی آیات کو تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب، اور آپ کی کتاب ان کو سکھائے، والحکمہ، اور حکمت ان کو سکھائے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک اللہ آپ تو بہت ہی زبردست، یعنی ہر دعا کو پورا کرنے پہ قادر ہے، آپ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اور ساتھ کیا فرمایا؟ اللہ آپ سب سے زیادہ حکمت رکھنے والے ہیں. آپ کو معلوم ہے کب وہ کام ہو، مجھے نہیں معلوم. میں تو مانگوں گا، میں تو ضرورت مند ہوں، میں تو طلب کرتا رہوں گا آپ سے. آپ الحکیم ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ چیز میرے لیے کب فائدہ مند ہے، مجھے نہیں معلوم. میرا کیا کام ہے؟ میں اس دعا کو کاروبار نہ سمجھو کہ ہاتھ سے دوں، اس ہاتھ سے دوں. اللہ میں 3 دن سے مانگ رہا ہوں مجھے نہیں مل رہا، اللہ 1 مہینے سے مانگ رہا ہوں مجھے نہیں مل رہا، اللہ 1 سال سے مانگ رہا ہوں مجھے نہیں مل رہا، اللہ ساری زندگی مانگی اولاد نہیں ملی، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اللہ نے میری نہیں سنی. نہیں، ہو سکتا ہے وہ اولاد بڑی ہو کر ہمیں جہنم میں لے جانے کا باعث بن گیا. سورہ کہف جمعے کو پڑھنا مضمون ہے. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھتے. جب خضر علیہ السلام موسیٰ کو لے کر چلے اور خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ خضر آپ نے کیا کیا؟ ایک بچے کو قتل کر دیا، ناحق قتل کر دیا، اور اس بچے کا کیا قصور؟ اور بعد میں جب خضر علیہ السلام نے ان کو بتایا اس پورے واقعے کی تعبیر یعنی حقیقت ان کو بتائی، تو کیا کہا؟ اس کے ماں باپ دیکھ دے یہ بچہ بڑے ہو گئے تو کامیابی میں سرکشی میں لے جاتا. ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے، اللہ کو معلوم ہے. اور یاد رکھیے الدعا وہ عبادت، دعا عبادت ہے. دعا ایسا نہیں ہے کہ ایک ساتھ سے لو ایک ساتھ سے دو. نماز پڑھی اللہ کے بعد جمع کرا دی، قرآن پڑھا اللہ کے بعد جمع کرا دیا، ذکر کیا اللہ کے بعد جمع کرا دیا، روزے رکھے اللہ کے بعد جمع کرا دیا. دعا کریں اللہ کے بعد جمع کرا دیا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اس کے اندر پتہ رہی اور گناہ کی طرف نہیں ہوتی، اللہ اس کی دعا کو 3 طریقوں سے قبول کرتا ہے. نمبر 1، جو وہ چاہتا ہے مانگتا ہے ضرورت ہوتی ہے اللہ اس کو دیر سویر اس کو عطا کر دی. نمبر 2، اللہ اس دعا کے بندے اس میں سے کسی تکلیف کو دور کر دیتے. ہم مانگ رہے گاڑی اور اللہ نے ہماری ٹانگ کو ٹوٹنے سے بچا لیا. ابھی میں ملاوی گیا تو وہاں داون سائٹ ایک دارہ ہے جو داون تبلیغ کا کام کرتا ہے افریقہ میں. تو ہم ایک اسپتال گئے جہاں انہوں نے بچوں کا ایک آرتھوپیڈک وارڈ بنایا ہوا ہے جن بچوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، کوئی ایسی چوٹ لگ جاتی ہے، تو ہم وہاں وزٹ کر رہے ہیں. تو ایک بچہ لیٹا ہوا، مسلمان بچہ، اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا. ہم سمجھے اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا. پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں موٹر سائیکل پہ کہیں اپنے والد صاحب کے ساتھ جا رہا تھا، ایک گاڑی میں آ کے مار دی. تو میں ہاتھ ٹوٹ گیا.
اور والد صاحب کہاں ہیں؟ اس کے خاتون بوڑھی ساتھ بیٹھی ہے، جی والد صاحب کہاں ہیں؟ یہ والد صاحب جو ہے ان کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ ایک کون ہے؟ یہ میری دادی ہے۔ والدہ کہاں ہے؟ والدہ کا بھی انتقال ہو چکا۔ قرآن آتا ہے؟ آتا ہے، پڑھ کے سنو، سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائے۔ فاروق نام بس بچے کو پھر اس کی دادی نے کہا کہ اس کا ہاتھ نہیں ٹوٹا ہوا، اس کی چادر ہٹائی تو پتہ چلا ایکسیڈنٹ میں اس کی ٹانگ بھی کٹ چکی۔ ہم اللہ سے گاڑی مانگ رہے ہیں، اللہ نے گاڑی نہیں دی، لیکن اللہ سے ہوتا ہے اس کے بدلے ہماری ٹانگ کو بچا دیا، ہمیں نہیں ماننا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ سے مانگتے۔ یہ ٹرانزیکشن نہیں، یہ کاروبار نہیں ہے، ایک ہاتھ چلو اس ہاتھ سے دو، یہ عبادت ہے۔ اور تیسرا طریقہ اللہ کا یہ ہے ہماری دعائیں قبول کرنے کا، اس کا جواب دینے کا، کہ اللہ ان کو اجر و ثواب بنا کر آخرت کے لیے اپنے پاس جمع کر لے۔ صحابہ نے سنا تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تم خوب دعائیں کریں گے، اور آپ نے فرمایا اللہ خوب دینے والا ہے، اللہ خوب دینے والا ہے۔ نمبر 3، یاد رکھیں کہ جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو دعا کا ایک طریقہ ہے، ایک اسٹرکچر، ایک فارمیٹ ہے۔ ہاتھ اٹھایا، مانگنا شروع کر دیا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کو جو پسند ہے اللہ نے سورہ فاتحہ میں سکھایا۔ سب سے پہلے بندہ کیا کرے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف یاد کرے، اللہ آپ رب العالمین۔ یہ نہیں اللہ مجھے چاہیے 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 چاہیے، اللہ کا فیصلہ چلو گیا ہمیں دنیا بھی باغ۔ تو میں کہتے ہیں دعا کی دعا قبول لی، مانگا اللہ نے نہیں دیا۔ ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہے، اور حدیث میں آتا ہے دوسرا ادب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کی تعریف، کوئی بھی تعریفی کلمات پڑھے، اللہ کی تعریف کرو۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کی عبادت کریں گے، اور آپ ہی سے مانگتے ہیں، آپ ہی سے مانگیں گے۔ اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کریں، بتائیں کہ اللہ انت الغنی ونحن الفقراء، اللہ آپ مالک ہیں ہم غلام ہیں، اللہ آپ دینے والے ہیں محتاج ہیں، اللہ آپ سارے دنیا کے خزانوں کے مالک ہیں، ہم فقیر ہیں بھوکے ننگے ہیں، آپ کے پاس آئے ہوئے کچھ نہیں ہمارے پاس۔ اور جو الفاظ آپ نے استعمال کرنے کیجیے، آپ سنیں حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا کی۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ مریم سلام جو ہے کہ اللہ تعالیٰ بنو سلمہ گئے نا، ان کے لیے طرح طرح کے کھانے آ رہے ہیں، تو اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے، اللہ کے آگے دعا کی، فرمایا قال ربی انی وہن العظم منی، اے اللہ اے میرے رب میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، واشتعل رأس شیبہ، میرے سر کے اوپر جو بال ہے سفید ہو چکے، ولم اکن بدعائک رب شقیا، اللہ میں کبھی آپ سے دعا مانگ کے مایوس نہیں ہوا، کبھی مایوس نہیں ہوا۔ وإنی خفت موالیا من ورائي، اے اللہ مجھے فکر ہے مجھے اس میں رشتہ داروں کی میرے بعد اس دین کو نہ بدل دیں۔ فکانت امرأتی عاقرا، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اب بیوی بانجھ ہے تو بچہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی اللہ سے دعا کر فہب لی من لدنک ولیا، اللہ اپنے پاس سے، خاص اپنے پاس سے مجھے ولی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام عطا فرما۔ آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ بالکل اپنا حال کھول کے اللہ کے آگے بیان کرتی ہے، اللہ میں تو بھوکا ہوں، میں تو ننگا ہوں، میں تو سیاہ کار ہوں، گنہگار ہوں، اللہ میرے پاس کوئی گھر کوئی ٹھکانا ہے ہی نہیں آپ کے نام، میں کہاں جاؤں؟ اللہ سے کھل کے مانگے، اپنی عاجزی کا، اپنی غربت کا، اپنی محتاجگی کا، اپنی قلت کا اظہار کرے۔ یہ اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ کی کبریائی ہے اور بندے کی عاجزی، کہ اللہ کے آگے بالکل کھل کے مانگے، اور یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ جو فارمیٹ ہے دعا کا، یہ بڑا اہم ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف، اس کے بعد اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درود، اس کے بعد اللہ کے آگے اپنی عاجزی کی ساری کو پیش کرنا، اور اس کے بعد ایک اهدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ ایک مومن کے لیے سیدھا راستہ سب سے بڑی نعمت، ایک مومن کے لیے اللہ کی رحمت، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے اس کے لیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ پہلے ہماری دعاؤں کے اندر ساری دنیا آتی ہے، ایک میں ٹائم ملتا ہے تو اللہ سے علم مانگ لیتے ہیں، اللہ سے نمازوں کی پابندی مانگ لیتے ہیں، اللہ سے سنت
کا استقامت مانگ لیتے، اللہ سے شرک اور بدعت سے بچاؤ مانگ لیتے، ساری دنیا کی چیزیں، کاروبار مل جائے، گھر مل جائے، گاڑی مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، سب سے آخر میں دنیا، دین پہلے دنیا. اور مومن کیا مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اسٹرکچر میٹرز، فارمیٹ میٹرز، طریقہ کار مانگنے کا بہت امپورٹنٹ. اور نمبر 4 جو سب سے اہم چیز ہے، سب سے اہم چیز وہ یاد رکھیں کہ دعا عبادت ہے. دعا اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی شاپنگ لسٹ رکھ دیں، اللہ یہ چاہیے. دعا اس بات کی نشانی ہے، علامت ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے اس بات کا اظہار کرے، اللہ آپ رب ہیں، آپ اللہ کل شیء قدیر ہیں، آپ مالک خزائن السماوات والارض ہیں، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں. میں آپ کو پکاروں گا، آپ پہ توکل کروں گا، آپ کو یاد کروں گا، آپ کے سامنے میں اس کی مثالیں رکھتا ہوں. اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ آپ پڑھتے تھے، کان یقول عند الکرب، جب آپ پریشان ہوتے تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ پریشان ہیں، اسی وجہ سے پریشان ہو گیا، کوئی نہ کوئی تو پریشانی ہوگی، دشمن کا خوف ہوگا، قلت ہوگی، مسلمانوں کی ایمان کا مسئلہ ہوگا، کوئی بھی مسئلہ ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھیں؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. کہیں اس بات کا ذکر نہیں اللہ رضا دے دے، اللہ اسلحہ دے دے، اللہ مال دے دے، اللہ صحت دے دے، کچھ نہیں مانگا. یہی چیز ہے نا جو انسان کو پریشانی پہ ڈال دیتی ہے. لیکن کیا کیا؟ اللہ کو پکارا، اللہ آپ عظیم ہیں، اللہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے، مجھے پتہ ہے آپ میرے ماں باپ سے آकर مجھ سے محبت میں بات. حضرت یونس علیہ السلام جب سمندر میں چلے گئے، کشتی سے پھینک دیا گیا، مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے. آپ سوچیں اس وقت کیا خوف ہو گئے. کسی وقت بھی مچھلی کے پیٹ کے اندر قیمہ بن سکتا ہے، کسی وقت. اندھیرے ہی اندھیرے، اندھیرے اندھیرے، جان موت، موت کا خوف. اب اس وقت اگر ہمیں اللہ نہ کرے بیمار ہو جائے، اسپتال پہنچ جائے، تو کیا تو اللہ بیماری سے جان چھڑاتا ہے، اللہ بیماری کو دور کرے، اللہ شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. یونس علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں. انی کنت من الظالمین، میں گنہگار ہوں. نہ پانی سے نکلنے کی دعا، نہ مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کی دعا، نہ جان بچانے کی دعا، نہ زندگی میں دوبارہ آنے کی دعا، اللہ کو پکارتا. اس بات کا اللہ کے سامنے اظہار کرنا کہ اللہ ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اگر آپ میری سائٹ پر ہیں تو مجھے کسی کی فکر نہیں. یہ انسان کا اخلاص بتائے. اور یہ دعا کا اثر ہے. دعا شاپنگ لسٹ کا نام نہیں. اللہ یہ چاہیے 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 چاہیے. اللہ دعا بندے کا اللہ سے تعلق واضح کرتا ہے. اس لیے اللہ کو یہ دعا سے ثابت ہے. لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کو دعا سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں. تو یاد رکھیں کہ یہ دعا اس بات کا اظہار ہے کہ بندے کا اپنے رب پہ کتنا توکل ہے، اس سے کتنی محبت ہے، اس سے کتنی امید ہے کہ وہ اگر وہ چیز نہیں بھی مانگ رہا جس کی اس کو ضرورت ہے، لیکن اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور اللہ کو بتا رہا ہے اللہ آپ میرے اللہ ہیں، تو اللہ اللہ کل شیء قدیر ہے، یعلم غیب السماوات والارض ہے، ہر چیز جاننے والے کو آپ کو عطا کرنے کی دعا پہ چاہیے. لیکن پہلے بندہ اس بات کا اظہار کرے کہ آپ اللہ ہیں، میں بندہ ہوں، آپ مالک ہیں، میں محتاج ہوں. یہ دعا کا اثر ہے. دعا کرتے وقت ان غلط فہمیوں کو، ان چیزوں کو ذہن سے نکالنا ضروری. اگر دعا کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو دعا کی جو اصل ہے اس تک ہم نہیں پہنچ سکیں گے. دعا کے جو ثمرات ہیں وہ حاصل نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث کے احکامات کے مطابق دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. I got better. Here come. Good.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ دعا کے حوالے سے ایک واقعہ اور پھر آپ کے سامنے جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت فلسطین کی اور ہمارے ملک پاکستان کی، اس کو کچھ بات۔ ہمارے دوست اسلام آباد سے کچھ عرصے پہلے آ رہے تھے ایک شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے، تو پتہ چلا کہ وہ تاخیر سے پہنچے کراچی۔ ہم لوگ شادی ہال میں ان کا انتظار کر رہے تھے تو وہ دیر ہو گئی، تو معلوم کہ کیوں دیر ہو گئی، تو پتہ چلا کہ ان کی فلائٹ شام کو اسلام آباد سے جو 6 بجے آنی تھی وہ 6 بجے کے بجائے 8 ساڑھے 8 بجے آئی۔ وہ اتر کے ہوٹل میں یہ تیار ہو کر پھر وہ شادی کی تقریب میں تاخیر سے پہنچ رہے ہیں۔ ٹھیک ہو آئے تو پوچھا بھائی کیا ہوا، کیوں دیر ہو گئی؟ میری پتہ چلا کہ وہ جہاز اسلام آباد سے اڑا، لیکن 15-20 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد پائلٹ نے اعلان کیا کہ جہاز کو 2 پرندے ٹکرا گئے ہیں۔ اب جہاز کو ہمیں فوری طور پر اسلام آباد لے کے جانا پڑے گا چیکنگ کرنے کے لیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہو جائے۔ اب جیسے ہی اس نے یہ اعلان کیا تو جہاز میں سارے لوگ کل پہ پڑنے لگے، لوگوں کی حالت غیر ہو گئی، طبیعت خراب ہو گئی، پریشان ہو گئے۔ ظاہر بات، جہاز ہم نے اسلام آباد لینڈ کیا، اور لینڈ کرنے کے بعد 2-2.5 گھنٹے کے بعد جب دوبارہ کراچی کے لیے نکلا تو جہاز میں ایک صاحب تھے، پتہ چلا کہ وہ جب جہاز میں بیٹھے تھے پہلی مرتبہ، جب جہاز مثال کے طور پر جب 4 بجے نکلا تو وہ اپنا موبائل فون ایئرپورٹ کے لاؤنج میں چارجنگ میں رکھ کے بھول گئے، اور جہاز میں بیٹھے، جہاز کا دروازہ بند ہو گیا۔ جہاز پہنچنے کے بعد وہ خیال آیا کہ میرا موبائل تو میرے پاس نہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ آج کل یہ جو موبائل ہے اس کے اندر ہماری ذاتی زندگی بھی ہے، ہماری کاروباری زندگی بھی ہے، ہمارے تمام چیزیں موبائل کے اندر ہیں۔ بعض اوقات ہمارے پاس اس کا ڈیٹا بھی سیو نہیں ہوتا، کوئی بیک اپ نہیں ہوتا، پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ یہ کھو گیا یا یہ چھن گیا تو ہمارے لیے بہت بڑا نقصان میں آئے گا۔ وہ کہتا ہے وہ شخص کہ جیسے ہی مجھے اس بات کا احساس ہوا میں اللہ سے دعائیں کرنے لگا، اللہ مجھے اپنا موبائل چاہیے، اللہ مجھے اپنا موبائل چاہیے، اللہ مجھے اپنا۔ سارا جہاز کراچی جانے کی دھن میں ہے، اپنا جو جہاز کے اندر جس کو جو موقع ملتا ہے وہ گانے سن رہا ہے، موبائل میں فلمیں دیکھ رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے۔ وہ شخص مجھ سب کے لیے دعا کہ اللہ مجھے موبائل چاہیے، اللہ میرا موبائل مجھے چاہیے، یہ نقصان سے برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 پرندوں کو بھیجا، اس پرندوں نے جہاز کو ٹکر ماری، وہ جہاز پائلٹ واپس لے کے گیا، اس شخص کو اپنا موبائل وہاں چارج ہوتا وہ مل گیا، سب موبائل اٹھایا اور 2 گھنٹے کے بعد فلائٹ اڑی اور وہ کراچی پہنچی۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، نہیں جانتے وہ اللہ کی لشکروں میں سے کون ہوا۔ ہم نے اصل میں اس دعا کی طاقت کو نا اپنی محدود سوچ اور طاقت پہ معمول کر لیا۔ ہم جس سے دعا مانگ رہے ہیں نا اس کی طاقت کے بارے میں سوچیں، انک انت العزیز الحکیم، وہ بڑی زبردست اور زبردست حکمت والا۔ تو جب اللہ سے دعا کرے تو جتنا ٹائم اللہ کی تعریف میں لگا سکتے لگاتے رہے۔ اللہم انت نور السماوات، آپ نے سنے کبھی حرمین کی دعائیں؟ جب وہاں وتر کی دعائیں وہ پڑھتے ہیں، جب قنوت نازلہ پڑھتے ہیں تو شروع کے بعد 10 منٹ تو صرف اللہ کی تعریف کے کلمات ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے، اور وہ تعریف اس بات کا اظہار ہے کہ بندہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ آپ ہیں، اللہ اور کچھ بھی نہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، آپ چاہیں تو ہوگا، آپ چاہیں تو نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا جب دعا کرے تو اللہ رب العزت کی قدرت اس کی شان کے مطابق کرے، اور اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی تعریف کرے۔ اللہ سب جانتے ہیں آپ کو کیا کیا چاہیے۔ اگر آپ نہ بھی مان سکے جو آپ کو چاہیے تو اللہ تو جانتے ہیں آپ کو کیا چاہیے۔ تو اللہ کو ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، اور یہ دعا کی حقیقت اور اس کا اثر ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس وقت جو ہمارے ملک کو جو اس وقت صورتحال درپیش ہے، ایک تو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہے فلسطین ہے، اور اس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر کامیابی کے پیچھے ایک مومن اس بات پہ کامیاب نہیں ہوتا، نہ اس کو کامیابی سمجھتا ہے، نہ کبھی کامیاب ہونا سمجھتا ہے کہ اس کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، اس کے پاس افرادی قوت زیادہ ہے، اس کے پاس مال زیادہ ہے۔ نہیں، ایک مومن جانتا ہے کہ طاقت اور نصرت اور کامیابی اللہ سے آتی ہے۔ بڑے بڑے لشکر فیل ہو جاتے ہیں اگر اللہ کی طرف سے
وہ کامیابی ان کا مقدر نہ ہو، چھوٹے چھوٹے لشکر غزوہ بدر کامیاب ہو جاتے، چاہے سامنے 1000 بندہ ایک دہائی زیادہ فوج پوری تیاری کے ساتھ۔ تو ہمارا تو ایمان ہی ہے۔ اور پھر اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان انڈیا کی، اور انڈیا نے پاکستان کے اوپر بنیاد الزام لگایا ہے، تمام چیزوں میں سب سے پہلی چیز اگر ہم دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے جب تم ایمان والے ہو۔ تم اسلحے سے غالب نہیں ہو، تم طاقت سے غالب نہیں ہو، تم جنگی چالوں سے کامیاب نہیں ہو، تم ایمان کی وجہ سے کامیاب ہو۔ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے آپ دیکھیں، اور اپنے ایمان کو بہتر سے بہتر، مضبوط سے مضبوط بنوائیں۔ سیدھے روٹے ہاتھ پہ نہ دیکھیں نہ سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، جب تم کسی لشکر کا سامنا کرو فاثبتوا، تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تو کامیاب نہیں کرے۔ اللہ کا ذکر کرے، یہ جو میں نے آپ سے کہا نا دعا، اللہ کا ذکر کرے، خوب مانگے اللہ سے، اللہ کی تعریف کرے۔ اللہ آپ کے لیے، ہمیں تو اسلام کی فکر ہے، ہمیں تو اللہ کے نام کی فکر ہے، ہمیں دنیا سے کیا لینا دینا۔ آپ دیتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا آپ کا شکر ہے، مہربانی۔ نہیں بھی ملتا تو ہماری مدد میں زمزم۔ اور نمبر 3، اس وقت دنیا کو ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ دنیا کا مقابلہ یا بھارت کا مقابلہ یا ہندو کا مقابلہ، کفار کا مقابلہ پاک فوج سے نہیں، تو ان کا مقابلہ ہم سب سے، اور ہم سب پاک فوج میں، ہم پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں پہلے پھر پاکستانی ہیں، ہم کسی پارٹی میں نہیں۔ لیکن افسوس آج بھی یہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ آج بھی اس ملک کے بیٹے، اس ملک کے شہری، اس ملک کے لوگ آج بھی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ فلاں تمہارے ساتھ نہیں ہے تو عوام تمہارے ساتھ نہیں ہے، فلاں تمہارے ساتھ نہیں ہے تو عوام تمہارے ساتھ نہیں۔ یہ موقع ہے متحد ہونے کا، یہ موقع ہے اس ملک کی عزت و تقریب کا۔ اس وقت کوئی نہیں، اگر یہ ملک نہیں ہے تو یہ پارٹیاں اور یہ رہنما اور یہ سب کیا کریں گے؟ کوئی انتظار کرے کہ ہمارے پاس آؤ، ہر کسی کو چاہیے کہ وہ آگے کھڑا ہو جائے، میں حاضر ہوں، بولو کیا کرنا ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے، لیڈ تو فوج ہی کرے گی نا سب، میں اور آپ جا کے لیڈ تو نہیں کریں گے، لیکن اس کا مورال بڑھائیں گے، اس کے لیے اللہ سے دعائیں کریں گے، اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں گے، اس کو کہیں گے جو ہمارے اختلافات معاملات ہیں وہ اپنی جگہ، اس محاذ پہ ہمارے ساتھ کھڑے، بڑا قدم اللہ کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تمہارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ قوم کو متحد ہونے کا وقت ہے، یہ ایک ہونے کا وقت ہے، یہ اختلافات کو بھول جانے کا وقت ہے۔ دشمن یہ نہیں دیکھ رہا کہ آپ کی فوج آپ کے ساتھ ہے کہ نہیں، عوام اس کے ساتھ ہے کہ نہیں، وہ تو کھل کے کہہ رہا ہے کہ پوری عوام فوج کے ساتھ ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ کے ساتھ نہیں۔ تو یہ تو اپنے ہی گھروں کے اندر آستین کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ان کو تو دیکھنا چاہیے، نہ ان کو سننا چاہیے، نہ ان کی طرف توجہ دینی چاہیے، بلکہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اتحاد و اتفاق مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دشمن کے مقابلے فتح و نصرت مانگنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے سرد پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں ہم مسلمان تکالیف پہنچائیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ غزہ کی فلسطین کے فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ حنود یہود نصارہ کفار کو تباہ برباد فرمائے، اللہ کے قدموں کو تار فرما دے، کہ اتحاد کو تباہ برباد فرما دے، کہ چالوں کو الٹا دے، اور کہ تمام غزائم پر اللہ تعالیٰ خاک پر ملا دے۔ اللہ ہمارے فلاحوں کو اپنے فیصلے قرآن سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آپ نے ان کو اسلام کی دولت دی، ایمان کی غیرت کی عطا فرما۔ اللہ ان کو اتحاد و اتفاق اور اچھے اخلاق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے، اللہ ہماری جان ہمارے عزتوں کی حفاظت فرما دے، اللہ تمام بیمار کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے، جو گھروں میں اسپتالوں میں سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے۔ اے افغان میں ایک سو اولاد عطا فرما دے، اللہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ تمام مرحومین حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ جب کا عبد زندہ السلام پہ زندہ بندہ ہمارا ساتھ مالک ایمان میں ہمارا ساتھ لو، اللہ میرے سب کے شرک بدعت اور اعتقادی سے بچا لے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، ان کی سنتوں سے محبت، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اللہ تمام
گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ ہمیں زواج رضی عبادت کو صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کو محبت کرنے والا بنا دے، عفو درگزر کرنے والا بنا دے، اے اللہ جو میں نے میڈیا رشتوں کے انتظار ان کے نیکس والے رشتے بھیج دے، اللہ جو بیان چکر کے گھروں میں اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں دین کا علم سیکھنے سکھانے اور پھیلانے والا بنا دے، آج ان کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ رمضان گزر گیا لیکن اللہ آپ کی زندہ ہے، آپ کو موجود ہے، اللہ ہمیں آپ کی رضا کے لیے ایک نفلی روزہ رکھنے والا بنا دے، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا دے، صبح اور شام اور رات کے اذکار کرنے والا بنا دے، اس پر پابندی اور دوام عطا فرما دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔